شربت پلائیے لوگوں کو، ہے نا، شربت بھی لوگوں کو پلائیے، نہ کہ ان خرافاتیوں کو پلائیے۔ وہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں جنگ ہی لگ رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، دلدل بنے ہوئے ہیں، گھوڑے کی طرح اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، ان کو وہ تو خود ناجائز و حرام کام کر رہا ہے، اس کو پلا کے کیا آپ کو ثواب ملے گا؟ اس کو پلا کے آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ آج قوم کو کیا چاہیے، آج عوام کو کیا چاہیے، جبکہ عوام کو انہی جیسا آدمی مل گیا کہ نہ نماز کو کہے، نہ روزہ کو کہے، ہے نا، صرف دیگ بنانے کے لیے کہے، اور صاحب بڑے بڑے فوٹو تصویریں کھنچوا کے اور بازے تو گلے میں ٹانگ رکھا ہے نا۔ اور تو پھر قوم کو یہی چاہیے۔ شیطان خود بھی چاہتا ہے، شیطان خود بھی چاہتا ہے کہ ہم تو ان سے وہ کام کروا دیں۔ کیا آپ نے یہ نہیں سنا کہ شیطان نے تو خود ہی کہا ہے کہ اے رب، ہم تو اس راستے پر بیٹھیں گے جو راستہ کہ تیری طرف جانے والا ہے، جو راستہ کہ جنت کی طرف جانے والا ہے، جو راستہ کہ آخرت کی طرف جانے والا ہے، اللہ کی عبادت کی طرف جانے والا ہے۔ ہاں، ہم تو اس راستے پر بیٹھیں گے، اس راستے پر بھٹکائیں گے کہ یہی تو وہ راستہ ہے۔ راستہ سے مطلب تھوڑی نا کہ یہ روڈ اور راستے سے مطلب وہی ہے جو دین کا راستہ ہے، وہاں سے اس کو بھٹکا کے دوسری طرف لے جانا ہے نا۔ تصویروں کی پوجا کروانی ہے، فوٹو کی پوجی کروانی، جبکہ نبی نے فرما دیا ہے میرا دین یہ ہے، شریعت یہ ہے، شریعت یہ ہے کہ تصویر کھینچنا اور کھینچنا دونوں حرام ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جس گھر میں تصویر اور کتا ہو اس گھر میں برکت نہیں آتی۔ جس گھر میں فوٹو، تصویر، پکچر ہو جاندار کی، جاندار سے غیر ذی شعور جاندار، ہے نا، جیسے پیڑ پودے، دریا سمندر، چاند سورج، ان کی فوٹو نہیں، یہ تو آپ لگا سکتے ہیں۔ چاند ہے، سورج ہے، شجر ہے، حجر ہے، دریا ہے نا، مکۃ المکرمہ ہے نا، مدینہ المنورہ ہے۔ اس طرح کی تصویریں تو آپ برکت کے لیے لگا سکتے ہیں، حصول و برکت کے لیے، حصول و زیادت کے لیے لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے جانوروں کے فوٹو ہوئے، انسانوں کے فوٹو ہوئے، یعنی ماں باپ، دادا دادی، خیش و خراب، چاہے وہ پیر صاحب ہو، چاہے مدیر صاحب ہو، کہ بابا جی ہو، یا جس کی بھی ہو، چاہے کسی مفتی صاحب کی ہو، کیا محدث کی صاحب کی ہو، فوٹو حرام تو حرام ہے نا، تصویر حرام ہے، شریعت کا یہ حکم ہے۔ اور شیطان چاہتا بھی یہی ہے کہ بھائی شریعت نے اس لیے منع کیا ہے تو ہم کا اس بات سے باز رہیں، تو چلو ہم اس طرح کا وہ آدمی بنا لیا۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ انہی میں سے جیسے ہم تھے، جیسے ہمارا معاشرہ تھا، جہالت تھی، نادانی تھی، اسی میں سے ایک نادان تیار ہو گیا آپ کو بہکانے کے لیے۔ بس کوئی بابا مل گیا، عالم نے کون سی کھلی آفت لے رکھی انہوں نے، اور سو ہی مصیبت میں ڈال دیا، ہے نا۔ کھلی آفت لی نا آپ نے، آفت ہی آفت ہے، اور نہ آپ سمجھ پا رہے ہیں، نہ وہ آپ کا بابا سمجھ پا رہا، نہ بابا کو دین سے مطلب ہے، بابا بھی تو آپ ہی میں سے ہے، جیسے آپ ہیں ویسے وہ ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اس نے ٹوپی کرتا پاجامہ پہن رکھا ہے، اور انگوٹھیاں پہن رکھی ہے، مالائیں باندھ رکھی ہیں، جھوٹا بنا لیا ہے، عجیب و غریب شکل و صورت بنا لی ہے جو شریعت سے بالکل ہٹ کے ہوتا ہے۔ بابا جی بن گئے ہیں وہ، اور آپ ان کی پوجا کر رہے ہیں۔
جیتے جی پوجا کریے، جب وہ مر جائے تو پوجا کیجیے، پھر جہنم میں تو ہم کو جانا ہی جانا ہے، کیونکہ شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے۔ تو دین کو تو ہم نے اس طرح سے سمجھا ہے، ایسی کو دین بنا رکھا ہے، یہاں تک کہ یہ ماہ مبارک ہے، محرم الحرام ہے، اس کو بھی ہم اسی طرح سے اس کی استقبال کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ اس میں ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، قرآن مقدس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا چاہیے، محفل میلاد منعقد کرنی چاہیے، اور وہ بھی مسجدوں میں اور صاف ستھری جگہوں پہ، کوئی ایسی جگہ پہ نہ جہاں آپ کی وہ میلاد شریف کرنے کو وہاں کی عظمت بیان کرتی ہوں، جیسے ان دنوں میں لوگ امام باڑے پہ میلاد کرا لیتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ امام باڑہ کو کیا سمجھ رکھا آپ نے؟ سال بھر تو کبھی کرایا نہیں آپ نے وہاں، اور اسی دنوں میں وہیں کرا لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ بھی اس کے احترام میں ہیں، ہے نا، اس جگہ کی احترام میں کریں، ہے نا، اور جس کے جتنے شرکس و شیاطین ہیں وہ ان کے موج آتے ہیں۔ اور سیدھی سادھی بات جو میں نے کہا کہ ہماری باتیں آپ کو اچھی اس لیے بھی نہیں لگتی ہے کہ ہم وہ والی باتیں تو کر ہی نہیں سکتے جو غیر شرعی ہے، جو ناجائز و حرام ہے، وہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے، کبھی بھی نہیں، کسی بھی حال میں نہیں۔ میں جو کچھ بھی پیش کروں گا شریعت کے دائرے میں پیش کرتا ہوں، اللہ اس کے حبیب کے احکامات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، قرآن و حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرا منشا یہ ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ آپ دیندار ہو جائیں، بددینیت کو چھوڑ کر کے دین محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ثابت قدم ہو جائیں، اسی راستے پر چلیں۔ آپ کے لیے کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں کہ اندازہ لگائیے، آپ نے اگر یہ محرم کا جو ہے کتنا بڑا نسخہ ہے نا، حالانکہ ہر روز آپ کھانا کھاتے ہیں، ہمیشہ کھاتے ہیں اور بہتر سے کھاتے ہیں، ٹھیک ٹھاک کھانا کھاتے ہیں، لیکن شریعت نے یہ کہا، شعب الایمان، بہقی نے شعب الایمان میں روایت نقل کی ہے کہ جس نے عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں اور اہل و عیال پر وسعت کی، اللہ تعالیٰ اس کے سارے سال میں وسعت اور برکت عطا فرماتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ نے فراخ دلی سے بہتر عمدہ قسم کے کھانا پینا پہننا اوڑھنا، اسی کو وسعت کہتے ہیں، آپ نے بچوں پر کیا، اپنے گھر والوں پر کیا، ہے نا، نظافت کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، رزق حلال میں، رزق حلال بھی ہونا ضروری ہے نا، کسب حلال کا ہونا ضروری ہے، اس میں آپ نے فراخ دلی سے بچوں پر خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے سال میں وسعت اور برکت عطا فرما دے، یعنی مکمل سال آپ کا۔ تو یہ تو کریں گے نہیں، یہ ہم کو کرنا نہیں ہے، ہمیں تو تلچوری بنانی ہے، ملیدہ بنانا ہے، اور کس لیے؟ یہ اس لیے ادھم کرنے کے لیے، ہے نا۔ ان چیزوں سے بچیے، اللہ نے بے شمار نعمتیں بخشی ہے۔ اگر آپ گھر میں امن و سکون قائم کرتے ہیں، دین قائم کرتے ہیں، بچوں کو دیندار بناتے ہیں اور ان خرافاتوں سے دور رکھتے ہیں، تو آپ لوگوں پر، اپنے بچوں پر، اپنے اہل و عیال پر، اور آپ غربا یتامیٰ و مساکینوں کو بھی کھانا کھلائیے، ان کو بھی پیش کیجیے، صدقہ کیجیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف سے، ان کے نام پر فی سبیل اللہ سبیل لگائیے، شربت پلائیے لوگوں کو، ہے نا، شربت بھی لوگوں کو پلائیے، نہ کہ ان خرافاتیوں کو پلائیے، وہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں جنگی لگ رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، دلدل بنے ہوئے ہیں، گھوڑے کی طرح اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، ان کو وہ تو خود ناجائز و حرام کام کر رہا ہے، اس کو پلا کے کیا آپ کو ثواب ملے گا؟ اس کو پلا کے آپ کو ثواب نہیں ملے گا، ہے نا۔ آپ جو غریب و یتیم مسکین اور یا گھر میں جو لوگ ہیں مکین، ان کے گھر جو تحفے تحائف شربت پیش کیجیے۔ اور پھر مومن کے یہاں تو اس دن ہر مومن اس دن روزہ رکھتے ہیں،
تو روزے والا دن ہے، 9ویں 10ویں 11ویں روزہ رکھتے ہیں، تو آپ شام کو افطار بنائیے، افطار پہنچائیے، آپ خود بھی روزہ رکھیے، بچوں کو رکھوائیے اور شام کو افطار پہنچائیے، ہے نا۔ صبح 8ویں 9ویں کے دن ہونے سے پہلے پہلے ان کے گھر وہ کیا کہتے ہیں سحری کا سامان پہنچا دیجئے، ہے نا، تاکہ وہ سحری کر کے روزہ رکھ لے، دن بھر ان کے پیٹ میں آپ کی روٹی رہے گی، آپ کے جانب سے جو دانہ کھانا وہ رہے گا، اس حالت میں وہ روزہ رکھیں گے، کتنا بڑا ثواب کا کام ہوگا، ہے نا۔ پھر آپ ہی کہ دسترخوان سے وہ افطار بھی کریں گے، ہے نا۔ یہ اچھی بات ہے نا کہ معلوم ہے ایک ماحول بن گیا کہ روزہ ہم سب رکھ رہے ہیں، روزے دار کا دسترخوان لگ رہا ہے، اس پر افطاریاں ہو رہی ہیں 9ویں کی شام کو، پھر 10ویں کے دن میں اور 10ویں کے شام میں، اس طرح کے احکامات ہونا چاہیے۔ اور ظاہر سی بات ہے لوگ جب روزہ رکھے گا تو نوافل بھی پڑھے گا، تسبیح بھی پڑھے گا، قرآن کی تلاوت بھی کرے گا، ہے کہ نہیں۔ اگر آپ قرآن پڑھیں ہیں تو فبیا، نہیں تو سبحان اللہ الحمدللہ تو پڑھیں گے ہی، نوافل تو پڑھیں گے ہی، یہ تاکہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مقدس جنت الفردوس میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کر دے۔ ارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی دھرتی پر جو آخری سجدہ پیش کیا، اس کو بھی تو یاد کیجیے، کتنی پریشانیاں جھیلی انہوں نے، کتنی پریشانیاں، گھر کے گھر قربان ہو گئے، لیکن نماز کا وقت جب آیا، اتنے زخم کے باوجود آپ اپنے سر اقدس کو سجدہ میں لگا دیا، نماز کے لیے آپ نے نیت کی اور سجدہ کیا۔ اور ہمیں کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے اور مسجدوں میں اذان ہو رہی ہے، ہم ڈھول تاشا بجاتے پھر رہے ہیں، ناچتے پھر رہے ہیں، ہے نا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ نہیں ہے، ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں سکھایا، ہمیں صبر سکھایا، ہمیں سجدہ کرنے کا طریقہ سکھایا، دین بچانا، دین پر چلنے کا طریقہ بتایا، دین پر کوئی داغ دھبا آ جائے اس طرح کی بدعمالیوں کا، اسے روکنا چاہیے۔ ہم نہیں روکیں گے، آپ نہیں روکیں گے تو کون روکے گا۔ جانتے ہیں کہ طبرانی کی ایک منکر روایت ہے کہ اس دن میں یوم عاشورہ کے دن کوئی شخص 1 درہم کا صدقہ کرتا ہے نا، تو 7 لاکھ درہم کے برابر اسے نیکیاں ملیں گی اللہ کی پناہ، 1 درہم۔ جبکہ رمضان المبارک میں یہ ہے کہ اگر کوئی 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو غیر دنوں میں جو 70 روپیہ خرچ کرے گا اس کے برابر 70 گنا بڑھا دیے جائیں گے۔ یہ کتنا مقدس اور مکرم دین ہے جس کو ہم خرافات کی وجہ سے برباد کر دیتے ہیں، کہ اس دن میں اگر کوئی بندہ، کوئی انسان راہ حق میں، راہ خدا میں 1 درہم صدقہ کرتا ہے، 1 درہم، تو اسے جو ہے 7 لاکھ درہم کے برابر ثواب ملتا ہے۔ لیکن ہم لوگ کرتے کیا ہے، روزہ تو رکھتے نہیں، نماز پڑھتے نہیں، نوافل پڑھتے نہیں، پھر کرتے کیا ہے کہ اس دن گھر میں تو عورتیں چولہا نہیں جلاتی، سر میں کنگھا نہیں کرتی ہے، سرما نہیں لگاتی، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیوں بھائی، کس لیے؟ شادی بیاہ بھی نہیں کرتی ان دنوں میں، کیوں؟ جبکہ میرے پیارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی پہلی شادی مبارکہ یوم عاشورہ کے دن ہوئی، اور اتنے بڑے بڑے کارنامے میں نے سنایا ہے کہ اتنے بڑے بڑے کارنامے ہوئے، ہے نا، یوم عاشورہ کے دن، اور ہم ہیں کہ اس کو عجیب و غریب دن بنائے ہوئے ہیں۔ معلوم نہیں کیا سمجھتے ہیں ان دنوں کو، عظمت والی، بلند والی اللہ۔ یہ تو دیکھیے ذرا فضل تو دیکھیے، اس دن کی فضیلت تو دیکھیے۔ رمضان المبارک میں اگر آپ 1000 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو اور دنوں میں جو 70,000 روپیہ خرچ کریں گے نا، تو 70,000 روپیہ کے برابر اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر یوم عاشورہ کے دن کوئی 1000 روپیہ خرچ کرتا ہے، سمجھ رہے،
ایک روپیہ تو کتنا 7 لاکھ. 1 روپیہ کا تو 7 لاکھ ہو رہا ہے اور 1000 کا کتنا ہوگا وہ آپ حساب لگا لیجیے. تو 1 روپیہ کا 7 لاکھ روپیہ خرچ کرنے کے برابر میں ہے. اتنا بڑا. تو کیوں نہیں ہم روزہ بھی رکھیں, روزہ رکھائیں اور روزہ داروں کی خدمت کریں, انہیں افطار کریں, تو ہمارے تو اعمال نیکیوں سے بھر جائیں گے اور اس کا اثر ہمارے بچے بیویوں پر ہوں گے, پڑوسیوں پر ہوگے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ شرکس و شیاطین کی وسوسات سے محفوظ و مامون فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.